جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بے نسرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بے نسرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ مل کے پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ربیع النور کی 27 تاریخ ہے۔ آنے والا مہینہ ربیع الآخر اور عرف عام میں اسے 11ویں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میرے محترم، یہ وہ آخری مہینہ ہے، یعنی 27 تاریخ ربیع الاول کی، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم، ہم اور آپ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر کے علم اور نور کی روشنی میں آ گئے۔ اگر نبی نہ آتے تو ہمیں شعور زندگی بھی نہ حاصل ہوتا۔ میرے محترم، ہم اور آپ آج اتنی سہولیت کے باوجود اتنے زیادہ کمزور ہیں، اتنے زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ۔ ہم سے نہ نماز سنبھالی جاتی ہے، نہ روزہ رکھا جاتا ہے، نہ ماں باپ کے فرما برداری ہم سے ہو رہی ہے، نہ ہم سے گناہ چھوٹ رہے ہیں، نہ ہم آخرت کی یاد کر رہے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، نہ ہم وفا اور خلوص والے بن رہے ہیں، نہ ہمارے اندر وہ اخلاص و محبت بچی۔ میرے محترم، اگر انسان جان لے کہ کامیابی ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے، تو میرے محترم وہ کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا۔ اسے یقین ہو جائے کہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اس میں، اسلام میں پورے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے پیچھے جو چل رہے ہو چلنا بند کر دو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو بڑے ہی اچھے ماحول میں، اور مسجد سے مولانا آئے، مولانا کو بلایا گیا، کان میں اذان دے دی گئی اور اقامت کہہ دی گئی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے بڑے ہوتے گئے، مدرسے چلے گئے، پڑھ لکھ لیا، اور ہمیں کچھ تکلیف نہ اٹھانی پڑی، اور ہمارے اندر اسلام کا ماحول رہا۔ اور آج ہم جب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں عزت دی جا رہی ہے،
آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ آج جو بھی مسلمان کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج اتنا کچھ میسر ہے انسان کو کہ اگر وہ اسلام پہ چلے تو تعریفیں ہوتی ہیں، عزت ملتی ہے، وقار بڑھتا ہے۔ اور میرے محترم، جس وقت اسلام کے لیے لوگوں پر تکلیفیں آ رہی تھی اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ میرے محترم، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دین کے کام کرتے ہیں تو ہمیں تعریفیں ملتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب کلمہ پڑھتے تھے، جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کو تعریفیں نہیں، مار ملتی تھی، ان کو گالیاں ملتی تھیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں، بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ میرے محترم، حضرت بلال حبشی ہے، آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں شاید ہی کوئی باقی ہو، نہیں تو حضرت بلال سے تمام لوگ واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام بتاؤ تو کہیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال جب اسلام قبول کرتے ہیں، آج کے مسلمان کی طرح نہیں کہ تھوڑی سی سختی میں بدل جائے، تھوڑی سی پریشانی میں نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تھوڑی سی پریشانی میں روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن حضرت بلال کو دیکھو کہ ایسی دقتیں ہیں، ایسی تکلیف ہے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بند نہیں ہو رہی ہے۔ میرے محترم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جب قبول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جب راج پھاس ہوا، یعنی حضرت عمار بن یاسر کو مکہ کے کافر سزا دے رہے ہیں۔ مکہ کے صحن میں حضرت عمار بن یاسر کو دیوار میں ٹیک لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے اور تمام ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور تمام کافر سردار وہ سب کوڑوں سے مار رہے ہیں، بہت مارتے ہیں، مارتے مارتے جب تھک جاتے ہیں تو امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال اس وقت، ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی مارو۔ جب مارنے کے لیے کوڑا دیا جاتا ہے، اب دیکھو کہ اسلام کس طرح سے آیا ہونے لگا ہے، اسلام کس طرح سے باہر آنے لگا ہے۔ حضرت بلال کو جب کوڑا دیا جاتا ہے کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ میرے محترم، تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ تو بھی دو چار کوڑے مار لے، تو بھی دو چار کوڑے مار لے، اب تو اسلام کا ذکر نہ کر بیٹھنا، نہیں تو یہ سب تجھے بہت ماریں گے، سب تجھے بہت ستائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اسلام اور ان کی قربانیاں، ان کا جذبہ، کہ کہتے ہیں کہ عمار اب تو اکیلا مار نہیں کھائے گا اسلام کے راستے میں، اب میں بھی تیرے ساتھ مار کھایا کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ میرے محترم، جب یہ دیکھا کہ کفار نے کہ یہ غلام بھی ہمارا کہنا نہیں مان رہا، میرے محترم حضرت بلال کا جیسے اسلام جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں، تو مکہ کے کافروں نے بہت مارا، بہت زد و کوب کیا۔ میرے محترم، حضرت عمار بن یاسر، ان کی ماں کو مکہ کے صحن میں ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اسلام کے جو لیے خون بہا تھا وہ حضرت عمار بن یاسر کی ماں سمیہ تھی، حضرت عمار بن یاسر کی ماں سمیہ تھی۔ آپ یاد کر لیجئے اس بات کو کہ سب سے پہلی شہیدہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا خون اسلام کے لیے سب سے پہلے بہا ہے۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت یاسر کو، عمار بن یاسر، حضرت عمار کے والد کو، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ تب بھی بیٹا اسلام پہ ڈٹا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں کس طرح سے لوگ داخل ہوئے تھے، کس طرح سے، کس قربانیوں کے ساتھ اسلام کے اندر
داخل ہوئے اور اس جذبے کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ ماں کو بھی شہید کر دیا گیا، باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی بیٹا اسلام میں ڈٹا ہوا ہے، اسلام کے لیے کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں جو ہے بند نہیں کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت عمار بن یاسر اسلام کی دہلیز پر چٹان بن کے جب کھڑے رہے تو کافروں نے دیکھا کہ ابھی نہیں ٹوٹا، تو کافروں نے انہیں ایک جلتے ہوئے کوئلے میں ڈال دیا، جلتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیا۔ میرے محترم، اب دیکھو کہ حضرت عمار بن یاسر کو جب کوئلوں میں تپتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو حضرت عمار بن یاسر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاسان رحمت کی طرف اپنے نظروں کو کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کافروں نے سوچا کہ عمار ڈر گیا ہے، تو کہا کہ عمار ڈر گئے ہو، رو رہے ہو، کہو تو اگر اسلام کو چھوڑ دو تم کو آگ سے نکال لیا جائے گا، اسلام کو چھوڑ دو تمہاری زندگی بخش دی جائے گی، اسلام کو چھوڑ دو تمہیں عزت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اسلام کو چھوڑ دو تمہیں دولت و شہرت دے دی جائے گی، اسلام کو چھوڑ دو جو تم چاہو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں ڈرا نہیں ہوں، میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں مار کھا رہا ہوں، کبھی ان کی نگاہ کرم تو بھی مجھ پر ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عاشق کا یہ سوچنا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی تو میرے عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس کے لیے رسول دعا کرتے ہیں اس آگ کی پھر مجال ہے کہ وہ عمار کو جلا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے عاشقان رسول نے اسلام کا چراغ جلائے رکھا اور اسلام کی اہمیت کو بلند رکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ذرا سی تکلیف آنے پر ہم ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال کو کیا کچھ نہیں کیا گیا، ان کے اوپر بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں رکھی گئیں اور اس طرح سے آپ کے زبان میں منہ میں جلتا ہوا کوئلہ بھر دیا گیا اور اس طریقے سے آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، کھجور کی رسیوں میں باندھ کر کے مکے کے جو اوباس لڑکے تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا اور وہ مکہ کے گلیوں میں یہ حضرت بلال کو گھماتے تھے، گھسیٹتے تھے اور پھر ایک جگہ قید کر دیتے تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر خوب زد و کوب کیا جاتا تھا، کوڑوں کی بوچھار ہوتی تھی، بہت مارا جاتا تھا۔ جب زیادہ مارا جاتا تھا تو زیادہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنا زیادہ مار کھانے کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گزرے آپ کے پاس سے، کہنے لگے بلال اگر تو دھیرے آواز میں کہہ لے تو تجھے مار نہیں پڑے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت بلال نے 2-3 دن یہ کلمہ نہیں پڑھا، یعنی من میں کہتے رہے، تیز سے نہیں کہا، تو ان کے اوپر مار بھی نہیں پڑی۔ تو مار جب نہیں پڑی تو تیسرے دن پھر آپ تیز سے اللہ احد، لا الہ الا اللہ کہنے شروع ہو گئے، پھر مارا جانے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو تیز کیوں کرتا ہے، جو بات آپ تیز سے کر رہے ہیں وہ دھیرے سے بھی کر لیں۔ تو کہا کہ میں جب تک اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مجھے مزہ نہیں آتا، جب یہ مارتے ہیں تو مجھے اور مزہ آتا ہے، جب یہ مارتے ہیں تو مجھے اور مزہ آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کتنا کچھ جد و کوب کیا گیا۔ ایک بار مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے اور حضرت بلال ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو مدینے سے آنے والے شخص نے کسی نے کہا کہ تم اتنا مار کھا رہے ہو اور جس کے لیے تم کھا رہے ہو وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے نا کہ بھائی ہم آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، تو آپ کو تو بھی بولنا چاہیے۔ تو حضرت بلال سے جب کہا کہ تم جس کے لیے
اتنا کچھ کر رہے ہو تو وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ تم جاؤ کسی کمہار کی دکان پہ مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو تم بجا کے دیکھتے نہیں کہ پکا ہے کہ کچا؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ابھی یہ پکا ہے کہ نہیں؟ میرے محترم، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا آزما رہا ہے کہ بلال پک گیا ہے کہ نہیں پکا ہے، کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ میرے محترم، عاشقان رسول نے وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جن کا تذکرہ دن و رات کیا جائے تو کم ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب۔